آپ کو قبول کر لیا، جنت میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے جنت میں بہت اونچا مقام دیا؟ وہی آئی تمہارے پاس کہ عثمان کو اللہ نے جنت میں بہت بڑا اونچا مقام دیا، تمہیں کیا پتا؟ حضور نے فرمایا کہ میں بھی ان کے لیے یہی امید کرتا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ، اور فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معلوم ہونا ہے، ڈرا حالے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا ڈرا حالے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ غرض انبیاء تک کو یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ پھر ایک موقع آیا، اس موقع کی مناسبت سے ایک بات نازل ہو گئی۔ وہ موقع کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کی گئی کفار کے ساتھ، اور عام کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہم نے مونچھ نیچی کر لی، حدیبیہ میں ہم نے مونچھ نیچی کر لی، ہم نے کافروں کی بالادستی تسلیم کر لی، ان کی یہ شرط بھی مان لی، یہ شرط بھی مان لی، یہ شرط بھی مان لی، تو ہماری تو کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ بیٹی ہو گئی، اور ساری اونچی تو ان کی ہوئی۔ ایسی باتیں کچھ لوگوں کے ذہن میں آئیں، تو جب وہاں سے حدیبیہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس کی یہاں سے شروع ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مونچھ نیچی ہو گئی، ہماری ہیٹی ہو گئی، تمہاری ہیٹی نہیں ہوئی، ہم نے اپنے پیغمبر کا ہاتھ اونچا کیا ہے، ان کو واضح فتح دی ہے اس صلح حدیبیہ کی شکل میں۔ یہ حدیبیہ کی جو صلح ہے یہ ہمارے پیغمبر کی واضح فتح ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، جو پہلے ہو گئی وہ بھی معاف، اور جو آئندہ ہو وہ بھی معاف۔ اس میں ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی گئی ہے جن کے ذہنوں میں یہ بدگمانی آئی تھی کہ حضور نے یہ دب کر صلح کی اور بھول کی اور سیاسی غلطی کی، ان کو ڈانٹ پلائی گئی، تم کون ہوتے ہو نبی کی خردہ گیری کرنے والے؟ ہم نے اپنے نبی کے ہر کوتاہی، گزشتہ کوتاہیاں بھی بخش دی، اور آئندہ اگر کوئی کوتاہی کرے گا وہ بھی بخش دی۔ یعنی یہ کوتاہی نبی نے صلح حدیبیہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مگر تمہارے خیال کے مطابق اگر کوتاہی کی ہے اور ضم کیا ہے تو ہم نے معاف کر دیا، اور جب اللہ نے معاف کر دیا دوسرا کون ہے خردہ گیری کرنے والا؟ کسی انسان کو خردہ گیری کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے جب مالک نے معاف کر دیا؟ اس مناسبت سے یہ آیت نازل ہو گئی، اور اس کے ضمن میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور کے مغفور لہو ہیں، حضور مغفور لہو ہیں، حضور کی کوئی کوتاہی اول تو ہے ہی نہیں، لیکن چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی ہے بھی تو ساری معاف کر دی گئی ہیں، اور جو معاف کر دیا گیا مغفور لہو ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ یوں حضور کے بارے میں، صرف حضور کے بارے میں یہ اطلاع قرآن میں آ گئی، اور وہ اطلاع بھی ایک واقعے کے ضمن میں آئی، ورنہ یہ مسئلہ در حقیقت چھپایا گیا ہے تاکہ ہر آدمی شاخ آہو پر زندگی گزارے۔ آہو مانے ہرن، شاخ مانے سینگ، ہرن کے سینگ پر زندگی گزارے۔ ہرن کے سینگ پر جو چیز ہوتی ہے، جب ہرن بھاگتا ہے چوکڑیاں بھرتا ہوا تو اس کے سینگ کی نوک پر جو چیز ہے وہ ٹھہری بھی رہ سکتی اور گر بھی پڑ سکتی۔ اس لیے ہر مومن شاخ آہو پر زندگی گزارے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میرا تو بیڑا پار ہے، کچھ پتہ نہیں کس کا بیڑا پار ہے اور کس کا بیڑا پھنس جائے گا، اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا ہے۔ اسی طریقے پر یہ معاملہ بھی چھپایا گیا ہے کہ میدان قیامت میں وہ مقام محمود کون سی ہستی کو ملے گا، یہ بھی چھپایا گیا ہے، اس کو بھی کھولا نہیں گیا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کی فضیلت میں یہ بات آ گئی۔ اب وہاں مقام محمودن میں وہ جو میدان قیامت کا مقام محمود ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے،
اور وہاں مقاماً محمودن کے معنی لغوی بھی ہو سکتے ہیں کہ اونچا مقام، اونچا مرتبہ عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ آیت پاک حضور ہی کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے، اور پوری امت کو رات میں تہجد پڑھنی ہے اگر اونچا مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ لہذا یہ آیت بھی دو ٹوک نہیں ہے۔ پھر اس کو بھی اساں سے شروع کیا، ہو سکتا ہے غرض یہ معاملہ بھی ڈھاکا چھپایا گیا ہے، مگر اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں حضور نے اس کی صراحت فرمائی کہ وہ مقام اللہ مجھے عنایت فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے سمجھ کر حضور نے حدیثوں میں یہ صراحت فرمائی۔ اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اس معاملے کو چھپایا گیا ہے اور اس کو معلق کیا گیا ہے اس بات پر کہ ہر نبی کی امت اپنے پیغمبر کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو یہ مقام عطا فرمائے، جس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے وہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ ہر امت اپنے نبی کے لیے دعا کرتی رہی ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو یہ مقام عطا فرمائے۔ حضور کی امت بھی حضور کے لیے دعا کرتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی کے آخر کے ہیں، یعنی آج سے 400 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو گزشتہ نبیوں کی امتیں جتنی دعائیں کر چکی ہے، حضور کی امت کی دعائیں اس سے آگے نکل گئی۔ یہ مکاشفہ ہے ان کا کہ اس سے آگے نکل گئی۔ اب قیامت تک جو دعائیں ہوں گی وہ مزید ہے، اور مزید کیوں؟ ایک تو جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر کتنے ووٹ سے کامیاب ہوا یہ الگ فضیلت ہے، کہ اتنے لاکھ ووٹوں سے کامیاب ہوا یہ الگ فضیلت ہے۔ پھر آپ کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں اور آپ کے ووٹ سے کامیاب ہو جائے وہ، تو آپ کا اس پر کچھ حق بنتا ہے۔ کیا حق بنتا ہے؟ ہمارے گاؤں کی سڑک بنائے۔ تو جب ہمارے ووٹوں سے حضور کو یہ مقام اللہ نے عنایت فرمایا تو ہمارا حق بنا۔ کیا حق بنا؟ کہ حضور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں اور جہنم سے نکال کر ہمیں جنت میں پہنچائیں۔ وہی حق یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اذان کے بعد یہ دعا کرو گے تو تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن إلا حلت له الشفاعة، مگر اتر پڑے گی اس کے لیے سفارش۔ اس کے آخر میں بیہقی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ایک جملہ بڑا ہوا ہے، الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملہ سنن بیہقی میں بڑا ہوا ہے اور وہی دعاؤں میں یاد کروایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں ورزقنا شفاعتہ بڑھاتے ہیں، صراحتاً اس کا اضافہ کسی روایت میں نہیں۔ اس دعا میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامت یہ جملہ کسی روایت میں نہیں ہے، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اس دعا کا صلہ ہے۔ جب یہ آپ دعا مانگیں گے تو حضور کی سفارش تو خود بخود آپ کے لیے اتر پڑے گی، پھر اس کو دعا میں شامل کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة۔ قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة باب ما جاء في الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة۔ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ 24 گھنٹے میں کئی موقع ہیں جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں، ان کئی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقفہ، اس میں آپ کوئی بھی دعا کریں یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بس اگر آپ اذان کے بعد صرف یہ معصورہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ اقوال متواردہ کی دعا ہے۔ یہ قاعدہ سنو، جو وقفے سے احوال آتے رہتے ہیں ان کی دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ السلام علیکم،
ہاتھ اٹھا کر نہیں گئے، وعلیکم السلام ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ تو صبح شام تک 10 آدمی ملیں گے۔ صبح ہوئی یہ دعا، شام ہوئی یہ دعا، بیت الخلاء میں جاؤ یہ دعا، باہر نکلو یہ دعا، یہ سب احوال متواردہ کی دعائیں ہیں، ان میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اور احوال خاصہ کی دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے اور پھر دعا کے ختم پر ہاتھ منہ پر پھیرے جائے، یہ احوال خاصہ کی دعائیں ہیں۔ تو یہ اذان کی دعا جو ہے احوال متواردہ کی دعا ہے، تو اگر آپ صرف یہ دعا کرنا چاہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ اس دعا کے ساتھ کچھ اور دعائیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا بھی کریں گے اور دوسری دعائیں جو آپ کو کرنی وہ بھی کیجیے۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي، العمي یہ نسبت ہے عم کی طرف، چچا کی طرف۔ زید کے ایک چچا تھے بڑے مولانا، ان سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی بات پوچھتا تو وہ کہتے تھے ٹھہرو چچا جان سے پوچھ کر آتا ہوں، اور چچا سے پوچھ کر آ کر بتاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان کا نام ہی رکھ دیا زید چچو۔ عن زید العمی عن ابی یاس معاویہ بن قرۃ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامۃ قال ابو عیسی حدیث انس حدیث حسن وقد رواه ابن اسحاق الحمدانی عن برید بن ابی مریم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا باب ما جاء کم فرض اللہ علی عباده من الصلوات۔ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں صرف 2 نمازیں تھیں، اسلام میں صرف 2 نمازیں تھیں۔ شب معراج میں، معراج کون سے سن میں کس وقت پیش آئی یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، روایات میں بہت اختلاف ہے، پڑھو کتابوں میں۔ شب معراج میں 50 نمازیں اس امت پر فرض کی گئی۔ جب حضور واپس لوٹے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلا سوال حضرت موسیٰ نے یہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو چکی ہے، مگر حضرت ابراہیم نے نہیں پوچھا۔ لیکن جب چھٹے آسمان پر آئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے سب سے پہلا یہ سوال کیا، اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کے یہاں سے واپس جا رہے ہو تو اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی، اتنا بڑا تحفہ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تحفہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ کو اس میں کمی کروانی چاہیے۔ حضور کی بھی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ حضور پھر واپس گئے اور بارگاہ خداوندی میں درخواست کی تو 5 کم کر دی گئی، 45 لے کر آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، پھر واپس گئے، پھر 5 کم کر دی گئی۔ اسی طرح ہر مرتبہ 5 کم ہوتی رہی، اور کسی روایت میں 10 کا ذکر آئے تو 2 مرتبہ کو جمع کرتی ہے، کسی روایت میں آئے کہ آدھی کم کر دی گئی تو یہ 5 مرتبہ کو جمع کیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوئی، گویا 9 مرتبہ آئے گئے، اور کم ہوتے ہوتے آخری مرتبہ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی یہی مشورہ دیا کہ پھر واپس جائیے، کم کروائیے، میں نے لوگوں کے بڑے تجربے کر رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے لوگوں کے بڑے تجربے کر رکھے ہیں، میری امت کو اللہ نے 3 نمازیں دی تھی کم وقت، وہ بھی نہیں پڑھتے، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ آپ کی امت تو میری امت سے کمزور ہے جسمانی طور پر، واپس جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اتنی مرتبہ آیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے درخواستیں کی، اب شرم محسوس ہوتی ہے بار بار جانے کے لیے، اس لیے اب میں کمی کے لیے نہیں جاؤں گا، جو اللہ نے 5 دی ہے مجھے منظور ہے، میں یہی لے کر نیچے جاؤں گا۔ وہی آئی، جب یہ حضور نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا، وہی آئی اور اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ جو 5 آپ کو نمازیں دی گئی ہیں، ان 5 پر ہم 50 ہی کا ثواب دیں گے۔ تعداد تو گھٹ کر 5 ہو گئی، لیکن ثواب نہیں گھٹایا ہم نے، ثواب ہم 50 ہی کا دیں گے۔
اور اسی دن سے اس امت کے لیے ضابطہ بن گیا الحسنۃ بعشرۃ امثالہ، کوئی نیکی کرو 10 گنا ثواب ملے گا، 5 نمازیں پڑھو 50 نماز کا ثواب لو۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي، یعنی اللہ کی طرف سے آواز دی گئی، وہی آئی، ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي، ہمارے یہاں بات میں تبدیلی نہیں آتی، ہم نے جو 50 نمازیں فرض کی تھی اب بھی تو آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 85 کا ثواب ملے گا۔ إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50، وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب باب في فضل الصلوات الخمس، ان 5 نمازوں کا کیا ثواب ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حضور نے فرمایا کہ 5 نمازیں، 5 نمازیں کا مطلب ہے فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، درمیان کے گناہ ان نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ 5 نمازوں کا مطلب یہ کہ ہر 2 نمازوں کے بیچ کے گناہ ان 2 نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ سے جمعہ، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان کے گناہ جو ہیں یہ جمعہ کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شرط ہے، وہ ہے ما لم یغشل کبائر، جب تک بڑے گناہوں پر آدمی جا نہ دھمکے، کود کر تالاب میں کود گیا، کبائر کی گندگی میں چھلانگ لگا کر گر پڑا، کبائر معاف نہیں ہوں گے، ان نمازوں سے جمعہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ ان کبائر سے نیچے کے گناہ جو صغائر ہیں وہ سب ان نمازوں کے ذریعے سے معاف ہوں گے۔ صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارات لما بینہن ما لم تغش القبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارات لما بینہن ما لم تغش القبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارات لما بینہن ما لم یغش الکبائر، ما لم تغش الکبائر۔ الکبائر یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے جو واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی، اس لیے فعل آئے گا ما لم تغش الکبائر۔ دوسری قراءت اس میں ہے ما لم یغشا، فعل مجہول نہیں، فعل معروف، ما لم یغش الکبائر، اب مفعول آئے اور فاعل ہوا ضمیر جو آدمی کی طرف لوٹتی، ما لم یغش الکبائر، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں اس نے اعراب غلط لگا رکھا ہے، یغشا عین سے لکھا ہے اور فعل مجہول کر رکھا ہے۔ جب یا سے کیا واحد غائب کا صیغہ ہو یا کے ساتھ تو پھر فعل مجہول نہیں ہو سکتا، الکبائرہ اس کا مفعول ہوگا، ما لم یغش الکبائر۔ اور اگر یہ فعل مجہول ہے تو واحد مؤنث ہے، ما لم تغش الکبائر۔ غشیہ یہ معنی کسی چیز کے اوپر چھا جانا،
جیسے شوہر بیوی سے صحبت کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے یہی محاورہ استعمال کیا. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا تغشاها جامعها. کسی چیز پر جا پڑنا، یہ غشیہ کا مفہوم ہے. تو فرمایا کہ جب تک وہ شخص کبائر پر جا نہ پڑے، یعنی کبائر کا اجتناب نہ کرے، یعنی کبائر سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ ان کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. یہ مضمون قرآن کریم میں بھی آیا ہے سورہ نساء میں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے اگر تم ان سے بچو تو چھوٹے گناہ تو ہم معاف کر دیں. وہ اللہ تعالیٰ معاف کیسے کر دیں گے؟ یہ عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، سیئات کو مٹاتی ہیں، کبائر کو نہیں مٹاتی. یہاں ایک سوال ہے طالب علموں کا کہ جب ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری نماز، وہ سب گناہ معاف ہو گئے تو جمعہ سے جمعہ کیا کرے گا؟ اب تو گناہ تو کوئی رہا ہی نہیں، تو جمعہ سے جمعہ تک وہ کیا معاف کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے معاف کرنا، ہو تو معاف کرے گا، نہیں ہے تو کچھ نہیں. ایک جواب یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے گناہ تو معافی ہوگی، نہیں ہے تو کچھ نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ آدمی جب کپڑے دھوتا ہے تو پہلے صابن سے دھوتا ہے، اور کپڑا بالکل صابن سے صاف کرنے کے بعد پھر ایک پاؤڈر کے اندر کپڑے ڈالتا ہے اور مزید اجلا کرنے کے لیے، تو اس سے وہ 5 نمازوں سے معاف ہو گئے ہیں. جمعہ اور اجلا کرے گا. اس پاؤڈر کو کہتے ہیں ٹینی پال. پہلے اس نام سے وہ پاؤڈر بکتا تھا، اب الگ الگ ناموں سے بکتے ہیں. تو یہ جو ٹینی پال پاؤڈر ہے جس میں کپڑا صاف کرنے کے بعد پھر اس میں ڈال کر کے پھر سکھایا جاتا ہے تاکہ اور چمکدار ہو، اجلا ہو، تو یہ جمعہ سے جمعہ ٹینی پال کا کام کرے گا. حکیموں کے یہاں جب دوا جاؤ گے تو معجون، صفوف، جوارشیں، ان میں مفردات کئی اجزاء ہوتے ہیں. ان سب اجزاء کی ایک ہی خاصیت ہوتی ہے، درد دور کرنا. معجون سرنجان، اس معجون سرنجان میں 21 دوائیں پڑتی، ان سب دواؤں کا کام درد دور کرنا ہی ہے، اور سب مل کر معجون بنتا ہے اور وہ درد دور کرتا ہے، گٹھیا کا درد دور کرتا ہے. تو ایسے ہی یہ بھی معجون مرکب بنے گا، اور دونوں مل کر کے 5 نمازیں مل کر، جمعہ سے جمعہ مل کر، عرفہ کا روزہ مل کر کے، فلاں روزہ مل کر، یہ سب مل کر معجون مرکب ہو کر کے آدمی کو پاک صاف کریں گے. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وانس وحنزله الاسيدي قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الجماعت. جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ 2 حدیثیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور دونوں حدیثیں نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہیں. یہ جو 25 اور 27 کا عدد مختلف ہے، اس کے لیے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے لا مفہوم للعدد. اسی مضمون کے لیے دوسرا قاعدہ بنایا گیا ہے کہ ذکر عدد
نفی ما ادا نہیں کرتا، نفی ما ادا کو مستلزم نہیں. جیسے ایک حدیث ہے خمس من الفطرہ اور دوسری حدیث ہے عشر من الفطرہ، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ چھوٹا عدد بڑے عدد میں شامل رہتا ہے. لہذا امور فطرت 5 ہیں اور امور فطرت 10 ہیں، اس میں کیا تعارض ہے؟ یہ 5 ان 10 کے اندر شامل ہیں. چنانچہ یہ قاعدہ بنایا گیا کہیں بھی عدد میں تعارض ہو جائے تو اس کا یہی حل ہے کہ ذکر عدد نفی ما ادا کو مستلزم نہیں. 5 خمس من الفطرہ کہنا، اس سے عشرن کی نفی نہیں ہوتی. اسی کے لیے دوسرا جملہ ہے لا مفہوم للعدد، عدد کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے. وہی قاعدہ یہاں جاری ہوگا کہ 25 اور 27، اس میں کیا تعارض ہے؟ 27 تو 25 کا جز ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال بات تو سمجھ میں آ گئی مگر نہیں آئی ابھی سمجھ میں، تو اور کھولو. وہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وحی سے چند امور بتلائے گئے، اس موقع پر حضور نے اتنے ہی امور کا تذکرہ فرمایا. پھر دوسرے موقع پر کچھ مزید امور بتائے گئے تو پہلے امور کو ساتھ شامل کر کے نئے امور کے ساتھ ملا کر کے دوسرا عدد ذکر کیا. پہلے حضور کو وحی سے بتلایا گیا کہ امور فطرت 5 ہیں، تو حضور نے لوگوں سے بتایا کہ خمس من الفطرہ. پھر 5 اور بتائے گئے تو حضور نے یہ 5 اور نئے 5 ملا کر بیان کیے کہ عشر من الفطرہ، یعنی علم میں زیادتی ہوئی، وحی کے ذریعے سے مزید امور بتلائے گئے. ایسے یہاں بھی پہلے اطلاع دی گئی کہ جماعت کا ثواب 25 گنا ہے تو اس نے بیان کیا. پھر وہ ثواب بڑھایا گیا، 2 درجے اور بڑھائے گئے تو یہ 25 شامل کر کے حضور نے 27 گنا بیان کیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ایک دوسرے میں منظم نہ کرنا چاہیں تو اس کی وجوہ الگ الگ تلاش کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جماعت چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو کیسی بھی ہو، 25 گنا ثواب تو ہے ہی، وہ تو کہیں گیا ہی نہیں. لیکن کچھ امور زائدہ کی وجہ سے یہ ثواب بڑھتا بھی ہے. وہ امور زائدہ کیا ہیں؟ جماعت بہت بڑی ہے، جماعت نیک لوگوں کی ہے، امام نیک آدمی ہے، امام نے بہت سکون سے سنت کے مطابق نماز پڑھائی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے امور کے اضافے سے نماز کا ثواب بڑھتا ہے. اور وہ 27 گنا تک ہی نہیں بڑھتا، بہت دور تک جاتا ہے. مسجد نبوی کا 1000 نمازوں تک گیا ہے. کیوں؟ اس میں یہ زائد امور اکٹھا ہوئے ہیں، جگہ کی فضیلت، مجمع کا بہت بڑا ہونا، امام کا نیک آدمی ہونا، وغیرہ وغیرہ چیزیں مل کر کے 1000 گنا تک گیا ہے. اور مسجد حرام کا تو 1,00,000 گنا تک گیا ہے. یہ وہی مزید امور اس میں ملے ہیں جن مزید امور کے ملنے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو ہماری جو عام مسجدیں ہیں ہر مسجد میں 25 گنا تو ثواب ملتا ہی ہے، وہ تو پیٹنٹ ہے. لیکن مزید امور اس کے ساتھ شامل ہوں گے، جیسے جماعت بڑی ہے، جماعت نیک لوگوں کی ہے، امام نیک آدمی ہے، امام سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ امور ملیں گے تو ہر مسجد میں ثواب بڑھ کر 27 گنا ہو جائے. اتنی بات آپ لوگوں کے سمجھنے کی. اس سے آگے بات ہے وہ بہت گہری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن حجت اللہ میں یہ مضمون 2 جگہ بیان کیا ہے، اور رحمت اللہ الواسعہ کی 2 جلد میں یہ مضمون آیا ہے کہ تخریج حضور نے مختلف طرح سے کی. کبھی یوں تخریج کی تو 25 گنا ہوا، اور کبھی یوں تخریج کی تو 27 گنا ہوا. اب یہ تخریج جس کو سمجھنے کے شوق ہو، سمجھنا ہو، حجت اللہ دیکھو رحمت اللہ الواسعہ کی 2 جلد میں اس کا بیان ہے. اور تم میں سے سب اسے سمجھ نہیں سکتے، تو میں خواہ مخواہ دماغ پاشی کیوں کروں تمہارے پیچھے.
جتنا تم سمجھ سکتے تھے اتنا میں نے کھول کے بتا دیا. اب اس سے آگے جو شاہ صاحب نے مضمون لکھا ہے وہ نہایت قیمتی مضمون ہے، لیکن وہ ہر آدمی کے سمجھنے کا نہیں ہے. جس کو شوق ہو وہ رحمت اللہ الواسعہ کی دوسری جلد میں ایک باب ہے اعداد کے اسرار، شریعت میں جو عدد ہیں ان کے کیا حکمتیں اور راز ہیں. اس باب میں حضرت نے دونوں تخریجیں کر کے بتائی ہیں کہ یہ تخریج حضور نے کی تو 25 گنا ثواب نکلا، اور یوں تخریج کی تو 27 گنا نکلا.